الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی 4 آیات کی تلاوت ہے۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے الذی وہ ذات، اسرا جو راتوں رات لے گئی، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً راتوں رات، من المسجد الحرامی مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک۔ تو اب سلیس ترجمہ یہ ہوا کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ماحول میں، جس کے پورے ایریے میں ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں لے گئے؟ تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ بہت زیادہ سننے والی ذات ہے اور بہت زیادہ دیکھنے والی ذات ہے، ہر چیز سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی۔ اس آیت سے متعلق مختصراً پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ یہ معراج کے بارے میں یہ آیت ہے۔ معراج کے دو مرحلے ہیں، 2 حصے، ایک مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سفر ہے، اور دوسرا مسجد اقصی سے 7واں آسمان کے اوپر، پھر لا مکان تک، آگے نہیں معلوم کہاں تک۔ یہ سفر کے 2 مرحلے ہیں۔ تو مسجد حرام سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جبریل امین ان کو لے گئے مسجد اقصی تک، تو یہ زمین کا سفر ہوا، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے اسرا، رات کو چلنے کو کہتے ہیں۔ تو رات کے تھوڑے سے حصے میں چلے، پوری رات نہیں، تھوڑے سے حصے، بہت تھوڑے سے وقت میں۔ تو حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث متواتر بے شمار صحابہ سے مروی ہے، فرمایا کہ مجھے جبریل امین مسجد حرام سے انہوں نے جگایا، تو خانہ کعبہ کا جو ساتھ جو ایک حتیم جس کو کہتے ہیں ایریا ہے، جس میں نصف دائرے کی چھوٹی سی دیوار ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، تو مجھے لے گئے اسی حتیم میں، تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک نکالا، آپریشن کیا، اور نکال کر کے جو اپنے ساتھ ایک جیسے
ٹرے کی طرح تشت اس کو گایا. کوئی برتن تھا جو جنت سے لائے ہوئے سونے کا کس چیز کا, تو اور اس میں زمزم کا پانی پھر منگوایا برتن میں, اس کو اس میں ڈال کر کے ٹرے میں, تو دل کو دھویا اور پھر واپس اس کو اندر رکھا اور پھر سینہ بند کر دیا. آپریشن کامیاب ہو گیا. اللہ, یہ سب اصل میں نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ دکھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ آپریشن کریں اور پھر کوئی اندر سے کوئی مواد نکالے. اللہ تعالیٰ ان کے اشارے سے سب کچھ کر سکتے تھے, آپریشن کی ضرورت ہی نہیں تھی, لیکن کروایا کہ آپ بھی دیکھیں, لوگوں کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا 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 ہے. تو یہ جو سینہ چاک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک دھویا گیا اور صاف کیا گیا, یہ سینہ چاک کرنے کے واقعات زندگی میں 4 دفعہ پیش آئے. ایک دفعہ جب 4-5 سال کے تھے, 4-5 سال سے بھی کم, 4 سال کے ہوئے, حضرت دائی حلیمہ کے پاس تھے. لے گئی تھی ان کو نا دوبارہ, چونکہ بہت محبت تھی. تو جب 2 سال پورے ہوئے تو قانون کے مطابق, قاعدے کے مطابق, جو اس طرح سے دودھ پلانے والی چھوٹے بچوں کو لے جاتی تھی, تو 2 سال بچہ جب دودھ پی لے تو واپس ماں کو دے دیتی تھی. تو 2 سال پوری ہو گئی تو اس قانون کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائی. لیکن وہ اور ان کے شوہر دونوں یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو بچے کو, محمد کو اس کے والدہ کے حوالے کر کے آئیں گے, تو ہم کیسے, دن رات ہمارے کیسے کٹیں گے ان کے بغیر. 2 سال تک جو وہاں رہے نا, تو جو برکتیں دیکھی, اور ویسے ایسی کوئی کشش تھی, ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایسے, تو جس نے بغیر کسی ضد اور عناد کے دیکھا, جب بھی ضد اور عناد ایسی چیز ہے کہ یہ پردہ ڈال دیتی, تو ضد اور عناد سے متاثر ہو کر کسی نے دیکھا وہ تو محروم رہا. جس نے نیوٹرل ہو کر بھی دیکھا, نیوٹرل, کوئی ذہن میں نہ محبت ہے نہ بغض ہے, وہ بھی مر مٹا. ہستی ایسی تھی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دلچسپ, ایسے پرکشش بچہ, اتنا خوبصورت, برکتیں, نہ کوئی بیمار ہو, نہ کوئی اور, نہ روئے, نہ کوئی تنگ کرے, عجیب صفات تھی بچپن سے ہی. سمجھ بوجھ ایسی کہ جیسے بڑے بڑے حیران ہوتے تھے, وہ سب بھی حیران ہوتے تھے. تو ہر بات, ہر ادا پیاری تھی. اور پھر کچھ خاص قسم کی ان کو برکتیں بھی شروع سے نظر آئیں اپنے گھر میں, خیر و برکت, مال و دولت میں اضافہ, ہر چیز میں. تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ کسی طرح واپس لائیں گے ان کو. ابھی تو لے جاتے ہیں, چونکہ قاعدے قانون کے مطابق اس وقت کا جو رواج ہے, ماں کے پاس لے جاتے ہیں اور پھر کوئی بہانہ کر کے محمد کو واپس لے آئیں. تو بہانہ یہ کیا تھا, مطلب 2-4 دن وہیں رہی مکہ میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے ساتھ رہے. تو پتہ چلا کہ مکہ میں کوئی بخار ہو رہا ہے ان دنوں بچوں کو, بس ان کو بہانہ مل گیا. اور کہا آ کر کے کہ دیکھیں مکہ میں تو بچوں کی وبا پھیل گئی ہے, تو مجھے بڑا خطرہ ہے محمد کو کوئی وبائی بخار نہ ہو جائے. تو اگر آپ اجازت دیں تو کچھ عرصے کے لیے میں لے جاؤں. بنو سعد میں ان کا قبیلہ تھا, تو وہ ذرا شہری آبادی سے باہر ہے, اچھی فضا, جنگل ہے, پرفضا جگہ ہے, وہاں ایسی کوئی وبا نہیں. تو اب ماں ہے, ماں اپنے بچے کے لیے ہر قربانی دے دیتی ہے جس میں بچے کی بہتری ہو. صبح صبح دیکھتے نہیں کیسے ان کو تیار کر کے روتے پیٹتے ہوئے جب وہ گاڑی میں بٹھاتی ہے کہ جاؤ اسکول پڑھنے کے لیے جاؤ. وہ سمجھتی ہے نا کہ بچے کا مستقبل اس میں بہتر ہے. ہماری ماؤں کو یہ سمجھا دیا گیا کہ اسکول میں جائیں گے تو بچوں کا مستقبل بہتر ہے. ماؤں کو کیا, مردوں کا بھی یہی حال ہے, سب کا. ہم اور آپ تو مسکین ہیں, ہمارا کہ ہمارے حکمرانوں کا یہی حال ہے, جو بڑے بڑے دانشور ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, ان کے سامنے ساری دنیا جاہل ہے, وہ بھی یہی سمجھتے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. فائدے سے انکار نہیں ہے, کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے.
لیکن کیا مستقبل بس یہی ہے ایک مسلمان کا؟ یہ سوچ لیں، ساری زندگی بچے کی لگا دی جائے، یہی مستقبل ہے؟ تو اب وہ قربانی دے دی۔ حضرت آمنہ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہاں بھائی وبا تو ہے، آپ لے جائیں محمد۔ تو یہ لے گئے تھے۔ تو اس دوران کچھ 4 سال کے تھے غالباً، تو دوسرے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ ایسی جنگل میں بکریاں چر رہی تھی، تو یہ بھی ساتھ ساتھ کھیلتے ہوئے چلے گئے، گھر قریب ہی تھا۔ تو ان کا جو رضائی بھائی تھا تو وہ بھاگتا ہوا گھر گیا اور جا کر کہا کہ میرا جو ہاشمی بھائی ہے، ہاشمی بھائی کہتے ہیں بنو ہاشم سے، میرا جو ہاشمی بھائی ہے محمد، اس کو کسی نے مار دیا ہے، جیسے بچہ ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں حضرت حلیمہ اور ان کے گھر والے گھبرائے ہوئے بھاگتے دوڑتے پہنچے، آ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے، لیکن شروع سے عام بچوں سے کے مقابلے میں ان کی جو نشو و نما تھی، گروتھ جس کو کہتے ہیں، وہ غیر معمولی تھی، بڑے بڑے لگتے تھے۔ 4 سال کے بچوں کے مقابلے 6 سال کے لگتے تھے۔ تو یہ جب پہنچے تو دیکھا کہ کھڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریب پہنچے تو دیکھا چہرے پر رنگ اڑا ہوا، جسے خوفزدہ۔ تو دائی حلیمہ لپٹ گئی، بیٹا کیا ہوا؟ کہا کچھ 2 لوگ آئے تھے، انہوں نے مجھے یہاں پکڑ کر کے لٹایا اور میرے سینے کو چیرا، اس میں سے کچھ نکالا اور پھر اس میں سے دھو کر صاف کر کے واپس ڈال دیا اور بند کر کے چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا سینے کو تو ٹھیک ہے، کچھ یعنی ان کو محسوس ہوا کہ جیسے جوڑ سا لگا ہوا، لیکن زخم کچھ نہیں ہے، کچھ جلد میں ان کو محسوس ہوا کہ جیسے کچھ عمل کیا گیا ہے۔ وہ ظاہر ہے اللہ کا حکم سے سب کچھ تھا۔ ایک واقعہ یہ ہے، یہ سب سے پہلے جو اس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، شق صدر، یہ پہلا واقعہ ہے۔ پھر جب آپ 10 سال کے تھے تو اس وقت بھی آپ کا سینہ چاک کر کے اسی طرح کوئی عمل کیا گیا۔ پھر جب نبوت کی وحی آنے سے ذرا پہلے شق صدر ہوا 3ری مرتبہ، اور اس کے بعد پھر وحی آئی۔ پھر 4تھی مرتبہ جب معراج پر لے جانے لگے تو یہ ہوا جو بتایا۔ تو ہر موقع پر اللہ تعالیٰ، جو میں آسانی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپڈیٹ، سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ بچپن میں جو کچھ تبدیلی کی گئی یہ بتانے کے لیے کہ عام بچوں والے جو جذبات ہیں وہ ختم ہو جائیں، ان کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں ہوگا۔ تو وہ جو چیزیں اندر چیزیں جو جسمانی طور پر ہو سکتی ہیں، جو کنڈکٹ کرتی ہیں ان کو، دل و دماغ کو، وہ نکال دیں گے۔ پھر 10 سال کی عمر میں ہوئے تو لڑکپن میں اور قریب البلوغ ہو کر جو عام طور پر بچوں میں جو تبدیلیاں وہ نہ پیدا ہوں، وہ جذبات، وہ خیالات، وہ چیزیں نہ ہوں، وہاں پھر تبدیلی کر دی گئی اور پھر وہ چلتی رہی جوانیاں۔ پھر جب وہی آنے لگی تو اس وقت ضرورت تھی کہ اب چونکہ اوپر کا معاملہ فوراً، مطلب کنٹرول ٹاور سمجھے، اب جو کنٹرول روم ہے، جو بڑا پاور ہاؤس ہے، اس کے ساتھ اب 24 گھنٹے کنیکشن بحال ہونے، ایکٹیو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ ضرورت تھی، دل میں وہ قوت، وہ طاقت، وہ چیز، کچھ اپڈیٹ کرنا، تو تاکہ اب بھائی اب جب اتنا تیزی سے 7واں آسمان اور جنت کی تک کی سیر کروانی اور اللہ تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے مزید کچھ اپڈیٹ کی ضرورت تھی کہ کچھ تھوڑی سی اور وہ کر لی جائے وہاں کے مقام کے لیے۔ تو یہ شق صدر ہوتا رہا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی، اس کی طاقت اور قدرت کے لحاظ سے ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ بتانے کے لیے شروع سے کہ یہ بچہ غیر معمولی ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، تو اس لیے یہ چیزیں سامنے کروائی اللہ تعالیٰ۔ ہر موقع پر لوگ موجود تھے، ہر موقع پر۔ آخری تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو یہ فرمایا کہ مجھے وہاں لے گئے اور اس طرح کا عمل کیا، اس کے بعد پھر سینہ بند کیا، اور میں نے دیکھا کہ ایک خچر سے تھوڑا سا، خچر کے برابر ایک جانور ہے، بہت خوبصورت براق سفید، وہ انہوں نے خانہ کعبہ کے بیت اللہ کے باہر کھڑا کیا ہوا، فرمایا کہ بیٹھیے اس پہ تو اس پر سوار ہوئے تو کہتے وہ بجلی کی رفتار میں چلتا تھا،
تو چند لمحوں میں بیت المقدس پہنچ گیا. لیکن بجلی کی رفتار میں چلنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یہ جو آپریشن ہوا نا، میں کہتا ہوں کہ اس میں ساری چیزیں ہو گئی، ورنہ اتنی تیزی سے انسان برداشت نہیں کر سکتا، اتنی تیز ہوا کو، سانس ہی بند ہو جائے، آگ لگ جائے. بہت ساری چیزیں تبدیل کر کے بٹھا دیا کہ اب جسم کے اندر وہ، یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الفاظ ہی سن لیں انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ اس معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر روح کی خصوصیات غالب کر دی گئی تھی. جسم جو مادی جسم ہے نا، یہ مادی جسم ایسے ہو گیا کہ پورا جسم جیسے روح ہوتی ہے، جیسے جو مادی جسم ہے وہ اتنی تیز رفتار برداشت نہیں کر سکتا، اس کے کچھ اور تقاضے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیات پیدا کر دی کس کی؟ روح کی. تو روح تو بجلی سے بھی زیادہ، روشنی سے بھی زیادہ لطیف مخلوق ہے. تو آپ کا پورا جسم ہی گویا کہ روح والی خصوصیات کا حامل ہو گیا. تو اس لیے وہ لمحوں میں سب کچھ کیا، دیکھا بھی. اس روح کے اندر جو صلاحیت ہے وہ غیر معمولی ہوتی ہے. روح کی صلاحیت انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ یہیں تک دیکھے، روح دیوار کے پار بھی دیکھ لیتی ہے، شاید لاکھوں میل دیکھ لیں. کہتے ہیں نا کہ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب قبر کے پاس لوگ جاتے ہیں تو مردہ پہچانتا ہے. اب روح تو اپنی جگہ پر ہے جو اس کا مقرر ہے، جسم یہاں ہے، ہزاروں لاکھوں میل دور سے گویا کہ اس کی رسائی ہو رہی ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ میری قبر پر کون آدمی آیا ہے. اپنے آتے ہیں ان کو پہچانتا ہے، سلام بھی سنتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اسی لیے تو کہا السلام علیکم. بس اتنی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں کچھ. ہمارے سادہ لوگوں نے کچھ جن کو قبروں سے بڑا شوق ہے، قبر پرستوں نے وہ اور بہت کچھ کر دیا کہ ان سے مدد بھی مانگو تو ان سے. یہ سب فضولیات ہیں، لا یعنی بات ہے. اور دنیا میں جیسے وہ انسان تھے، اللہ کے مجبور بندے تھے، تو قبر میں جانے کے بعد بھی وہ بندے ہیں. ان کو خدائی اختیار کہاں سے آ گیا کہ دعائیں مانگو، یہ مانگو؟ ان کو ضرورت ہے دعا اور ایصال ثواب کرنے کی، اور میں ان کے لیے دعا کروں. ہاں بس یہ قوت دی ہے کہ ان کو یہ ادراک احساس ہوتا ہے. اتنی بات ہے. اگلی بات شیطان نے سکھا دی کہ یہ بھی ڈالو، یہ بھی ڈالو، یہ بھی ڈالو. اب بزرگ اور بازار کے قبر پر جائیں تو نہ دونوں ہاتھ باندھے ہوئے اور قبر کی طرف پشت نہیں ہو رہی ہے، پیچھے جیسے خانہ کعبہ کا آدم ہوتا ہے، قرآن پاک کا آدم ہوتا ہے. کیا یہ بالکل یہ غیر اسلامی اور غیر علمی اور جاہلانہ رسم ہے. ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. قبروں کو چومنا، ان کو سجدے کرنا، ان سے مرادیں مانگنا، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو بہرحال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جبریل امین حرم مکی سے لے کر بیت المقدس میں لے گئے. پھر بیت المقدس سے لے کر 7واں آسمان کا سفر ہے. تو پہلے بھی بیان کیا مختصر، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ہر آسمان پر کوئی نہ کوئی نبی ملے. 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد پھر حضرت جبریل امین ان کو لے کر کے سدرۃ المنتہا تک گئے. اب کہاں ہے وہ واللہ عالم، سدرۃ المنتہا انتہا. وہاں سے جا کر کہا کہ اب آپ تشریف لے جائیں، ہم آگے نہیں جا سکتے، میری بھی مجال نہیں ہے کہ میں آگے جاؤں، بس آپ ہی جائیں گے. تو وہاں سے بھی آگے گئے رسول، جہاں تک گئے پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی ہوا. اور گویا سمجھو کہ گھنٹوں اور مہینوں کی گفتگو لمحوں میں ہو گئی. وہاں کے ٹائم اور وہاں کی باتوں کو ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، سمجھے ہی بات. تو سب کچھ ہوا بڑے اطمینان سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے فرمایا کہ جنت بھی دکھائیں، جہنم بھی دکھائیں، سب کچھ دیکھا ہے. لمحوں میں سب کچھ ہوا، سب چیزیں دیکھ لی. تو اللہ تعالیٰ نے اعزاز اور اکرام سے واپس بھیجا اور کہا کہ میں ایک تحفہ بھی دیتا ہوں آپ کو اور آپ کی امت کو. وہ تحفہ یہ کہ 50 نمازیں فرض ہیں، 50 نمازیں فرض ہیں. ہم کہیں گے یہ تحفہ کیسے ہے بھائی، اتنی بڑی ذمہ داری ہے. 5 تحفے کا مطلب یہ سمجھے، ہر نماز کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے. ہر نماز کیا ہے؟ اللہ کے
بولے نا، بولے تاکہ نیند دور ہو۔ ہر نماز کیا ہے؟ فرض نماز، اللہ کے دربار میں حاضری۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی بادشاہ کسی کو کہے کہ تمہیں اجازت ہے دن رات میں 50 مرتبہ میرے بغیر کسی پابندی کے، بغیر کسی روک ٹوک کے تم میرے دربار میں آ کر بیٹھ سکتے ہو، مجھ سے بات چیت کر سکتے ہو، اپنی ضرورتیں بتا سکتے ہو، تو یہ تحفہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے نا تحفہ ہی تھا۔ یہ تو انسان کمزور ہے تو اس تحفہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو 50 نمازیں لے کر واپس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے، پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا عنایت فرمایا ہے؟ کہا 50 نمازیں میری امت کے لیے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ واپس جاؤ محمد، آپ کا تجربہ نہیں ہے، میں تجربہ کر کے آیا ہوں، اور میری امت نہیں پڑھ سکی، تمہاری امت 50 نمازیں کدھر پڑھے گی؟ مشکل ہوگا، تو اللہ سے درخواست کرو کچھ کم کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور پھر اللہ سے درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، 5 کم ہو گئی، 10 کم ہو گئے۔ انہوں نے آ کر کہا 10 کم، انہوں نے کہا نہیں واپس جاؤ، نہیں پڑھ سکیں گے لوگ، 40 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، واپس جائیں۔ پھر واپس گئے، پھر 10 اور معاف ہوئے، پھر کہا 30 ہو گئی، کہا نہیں واپس جائیں۔ پھر واپس ہوئے، 20 ہو گئی، پھر کہا کم کرواؤ، پھر 10 ہو گئی، پھر کہا کم کرواؤ تو 5 اور کم، آخری دفعہ 5 ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کام نہیں بنے گا، مجھے پتہ ہے، یہ 5 بھی کم کرواؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنچ کر کہا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے۔ دیکھیں موازنہ نہیں کرنا چاہیے انبیاء کے درمیان، لیکن ایک بات ہے، یہیں سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے اللہ کی معرفت اور محبت میں۔ یہ حیا، ادب اور احترام اور محبت کی وجہ سے ہے نا، اسی سے مقام ہے بندے کا بلند۔ میں مجھے حیا آتی ہے، تو اب اللہ کی طرف سے اعلان ہے، آواز، چونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جو ہو رہا ہے سب پری پلان ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں پتہ تھا، اللہ کو پتہ تھا، لیکن خود ہی نظام بنایا ایسے کہ یوں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی امت 5 نماز پڑھے گی، ثواب میں 50 دوں گا، اس لیے کہ جو بات میں کہہ دوں وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ جب میں نے 50 کہا تھا تو اب ثواب 50 کا ہی دوں گا، مطلب ہر نماز کا 10 گنا ثواب ہوا نا، تو 5 دائیں 50، تو میں کہ یہ 50 نماز کا ہی ثواب ملے گا۔ وہاں سے واپس ہوئے اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور وہاں اس کو کہتے ہیں بیت المعمور، جو بیت اللہ کے برابر اوپر 7ویں آسمان پر ہے۔ اس کا طواف کرتے ہیں وہاں فرشتے، جیسے زمین پر یہ نا، اسی کے برابر فرمایا کہ اوپر بیت المعمور ہے 7ویں آسمان، بیت اللہ کے برابر۔ یہاں زمین پر انسان، فرشتے، انسان اور جن، یہ مخلوق طواف کرتی ہے، اور اس بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد کا یہ عالم ہے کہ جب سے بیت المعمور بنا ہے، پہلی جماعت جو فرشتوں کی لاکھوں کی تعداد میں تھی، اس نے طواف کیا ہے۔ قیامت تک اب اس کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اس لیے کہ اور ابھی طواف کر رہے ہیں، نئی جماعتیں آ رہی ہیں، پہلی جماعت کو موقع نہیں ملے گا قیامت تک۔ اتنی بڑی تعداد ہے جو صرف طواف کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ تو وہاں دیکھا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے پاس ایسے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، اور بہت زیادہ بچے، پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے لا تعداد بچے ان کے پاس۔ تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر قریب گئے، سلام کیا، پھر پوچھا یہ بچے کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے بچے ہیں، جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں، اہل ایمان کے بچے ہیں۔ دیکھو مسلمانوں کے بچوں کو یہ اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ ان کی روحوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس رکھا۔ کہتے وہ سارے وہاں کھیل رہے، کود رہے، خوش باش ہیں چھوٹے چھوٹے بچے۔ وہاں سے واپسی ہوئی بیت المقدس میں، تو اب اللہ کا حکم ہوا، تمام انبیاء جن سے ملاقات ہوئی تھی نا، حکم ہوا کہ جائیے ہمارے محبوب کو جو تم سب کے رہنما ہیں، ان کو
الوداع کہنے کے لیے زمین تک جائے. یہ کسی بہت ہی محبوب شخصیت کے الوداع کا طریقہ ہوتا ہے، اس کی آخری منزل تک چھوڑ کر کے آئے. تو بیت المقدس میں واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے حضور 2 رکعت پڑھ لیں. یہ فجر کی نماز کا وقت تھا، تقریباً 2 رکعت پڑھ لیں. تو اب وہ لاکھوں پیغمبر سارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں، جس میں مثالی میں تھے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے مطابق. تو حضرت جبریل امین نے ان سب میں کہا کہ محمد رسول اللہ آگے ہوں گے اور نماز پڑھائیں گے. اللہ کی طرف سے حکم یہی تھا. سارے انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اب یہ اعلان کروانا تھا، بتانا تھا کہ اب قیامت تک سارے نبیوں کی امتوں کے قائد اور رہنما اور نبی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ سارے نبیوں کے امام اللہ نے ان کو بنایا. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے گے. نبی آتے رہے دنیا میں، آخر میں نبیوں کے امام آئے. تو یہ امامت کروا کر کے یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ اب تمام شریعتیں منسوخ ہیں. اب اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جو چلے گا وہ اللہ تک پہنچے گا، اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوگی، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ بھی اشارہ تھا اس میں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لائے تو یہ اس دنیا میں یہ 2 مرکز ہیں روحانیت کے، 2 مرکز ہیں روحانیت کے، ہمیشہ سے آسمانی ہدایت کے 2 مرکز ہیں. اس لیے یہ 2 قبلے بھی رہے. تو یہ بتا دیا کہ دونوں جگہ کی امامت اور دونوں جگہ کا سفر اس بات کو بتاتا ہے کہ اب آپ کو اور آپ کی امت کو ان دونوں مرکزوں کی قیادت اور ان دونوں مرکزوں کی خدمت اب ان کے حوالے ہے. یعنی گویا کہ یہودی اور عیسائی وغیرہ فارغ، اب ان کو یہ جو مذہبی قیادت تھی پہلے ان کو ملتی رہی، اب ختم ہو گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے تو بے شک ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کی امت میں نہیں آئے گا تو نہ بیت المقدس کی تولیت اور انتظام اس کو ملے گا، نہ خانہ کعبہ کا ملے گا. اب یہ دونوں جگہ آپ کو یہ اس طرف بھی اشارہ تھا. تو یہ سفر ہوا ہے معراج کا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جب بتایا تو میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا کہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ ظاہر ہے یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقی بیداری میں سفر تھا، جس کو لوگوں نے عجیب سمجھا، ناممکن سمجھا، ورنہ تو خواب تو کوئی ناممکن چیز نہیں. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے ایک مجمع لگ گیا اور کہا کہ اچھا یہ بتائیے، آپ راتوں رات بیت المقدس میں گئے، تو ہم میں سے بہت سارے لوگ بیت المقدس کا سفر کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے. اب آپ سے وہ پوچھتے ہیں بیت المقدس کی نشانیاں آپ بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب مجھ پر غم سوار ہوا کہ کچھ نہ پوچھو، ایسا غم کبھی نہیں ہوا. اس لیے کہ آدمی رات کو ایک جگہ جاتا ہے، جا کر نماز پڑھتا ہے رات کے وقت، تو وہ اس سے اگر کوئی بھی انسان ہو کسی بھی جگہ جائے واپس آئے، اس سے اگر پوچھو کہ آپ مجھے بتاؤ اس کے دائیں کیا ہے، اس کے بائیں کیا ہے، اس کی دیواریں کہتے ہیں، اس کے دروازے، تو کوئی یہ یاد کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. وہ موٹی سی بات بتائے گا جو کہتے ہیں. یہ اب جو انہوں نے نشانیاں پوچھنی شروع کی تو یا اللہ اب مجھے تو معلوم نہیں ہے، یاد نہیں ہے، میں نے اس نقطۂ نظر سے تو مشاہدہ نہیں کیا، تو اب یہ جھٹلائیں گے اگر میں جواب نہ دے سکا نا. یعنی 1-2 لمحے کے لیے اتنا غم سوار ہوا کہ کچھ نہ پوچھ. بس ادھر غم ہوا کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے، سامنے دیکھیں. تو پہلے زمانے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اب اسکرینوں نے ان چیزوں نے آسان کر دیا. کیسا ہوتا ہے کہ پہاڑ اور سمندر درمیان میں حائل ہیں اور اسکرین پر ہم سعودی عرب کو دیکھ رہے ہیں، آج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں، شام میں دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے، فلسطین میں دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے، یہاں بیٹھے ہیں درمیان میں سمندر اور پہاڑ سب کچھ حائل ہے کہ نہیں، اسکرین میں نظر بھی آ رہا ہے. تو مخلوق ایسا کر سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا. تو ہٹ گیا سب پردے، اور اسکرین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے فوراً کہا گھبرائیے نہیں یا رسول اللہ، سامنے دیکھیے. کہتے میں سامنے دیکھا تو پورا بیت المقدس سامنے تھا،
انہوں نے پوچھا اس کے دائیں طرف کیا ہے، دروازے کتنے؟ فرمایا ادھر اتنے دروازے ادھر اتنے دروازے، ایک ایک گن کر وہ حیران پریشان. جو بات پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بتا رہے ہیں، اس کے دائیں ہیں، اس کے بائیں ہیں، درخت اتنے ہیں، فلاں اتنے ہیں، ساری چیزیں. تو لاجواب ہو. اچھا انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 قافلے گئے ہوئے سفر پر شام کی تجارت کے لیے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ہاں وہ میں نے آتے ہوئے دیکھے، ان میں سے ایک کا پیالہ گم ہو گیا تھا، وہ پوچھ لینا آئیں گے تو. اور جو قافلہ آگے ہے اس کے آگے جو اونٹ ہے وہ عربی میں اس کے لیے آتا ہے اورق، یعنی وہ ذرا چاندی سے ملتے جلتا جو رنگ ہوتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں گرے کلر کہتے ہیں، جس کو گرے کلر کا اونٹ ہے جو آگے ہے قافلے میں. اور وہ کل یعنی صبح کے وقت کی بات کرتے، سورج غروب ہونے سے پہلے فلاں جگہ پہنچ چکے ہوں گے. انہوں نے لوگ دوڑائے کہ دیکھو جا کر. تو یہ جو جہاں سے نظر وہاں پہنچے، دیکھا تو واقعتاً وہاں قافلہ آ رہا ہے اور آگے وہی اونٹ ہے. بھاگ کے وہاں سے ہی کہتے ہوئے کہ توبہ توبہ توبہ، اتنا بڑا کوئی جادوگر بھی ہو سکتا ہے، الیاذ باللہ. لیکن بہت سارے مسلمان بھی ہوئے جو نوجوان تھے، اور یہ شیطان وہ جو بڑے بڑے تھے نا سردار، سمجھتے تھے کہ یہ ان کی شرارت ہے. تو وہ بڑی تعداد میں نوجوان مسلمان اس واقعے کو اور یہ نشانیاں بتانے سے وہ سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھ رہے ہو وہ آپ کو جواب دے رہے ہیں، اور اب بھی کہتے ہو یہ جادوگر ہے. مسلمان ہوئے. جیسے شروع میں سن کر کچھ بدکے تھے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی راتوں رات آسمان پر گیا، اسی طرح جب یہ واقعہ اس کے بعد ہوا، آپ نے ساری نشانیاں بتائیں اور سب کچھ بتایا اور وہ سچ ثابت ہوا، تو بڑی تعداد میں جو نیوٹرل لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہاتھ میں آ کر. یہ پچھلے بتایا تھا. اس کے بعد جو آج آیات پڑھی ہیں وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے اس کا ترجمہ، اور چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسی کو نافع بنا دے. www.darsequran.com